قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ صیام بہار قرآن پروگرام میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم بنائے رکھے۔ اور ماہ رمضان المبارک جو کہ ایک ایسا مہینہ ہے جو عبد اور معبود کے رابطے کو مضبوط کرنے والا مہینہ ہے، انشاءاللہ کہ اس کی فیوز، اس کی برکات اور اس کے تمام تر رحمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ناظرین کہ ماہ صیام بہار قرآن میں ایک دفعہ پھر سے بہت ہی خوبصورت عنوان اور ایک بہت ہی اہمیت بھرا پہلو کہ جس سے انسان غافل ہے۔ ہم تمام تر مخلوقات انسان پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا اور ان کی تمام تر عطاؤں کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم دی ہوئی سب سے بڑی نعمت جو انسان ہے، خود پروردگار عالم جس مخلوق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جس کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا ہوں، لیکن ہم اسی انسانیت کے پہلو سے بہت دور ہیں۔ انسان کی کیا اہمیت ہے، انسان کا کیا درجہ ہے، اور پروردگار جتنا حقوق العباد پر زور دے رہا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ماہ صیام اور بہار قرآن میں جو آج عنوان ہے وہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، اور انسان جو اپنے اندر ایک خدائی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا جانتے ہوئے، بنا پہچانتے ہوئے، بہت معذرت کے ساتھ ہم تمام انسان ایک بری صفت کے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ یہ کہ ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے اور یہ انسان برا۔ در حقیقت اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو اچھائی اور برائی ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، نہ کہ اس سے انسان برا یا اچھا قرار پاتا ہے۔ اور خود انسان میں انسانیت کا دائرہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ انسان کو خود انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس میں موجود جو برائی ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے، اور انسان میں جو موجود اچھائی ہے اس کو دوست رکھنا چاہیے۔ خود پروردگار عالم بھی قرآن کریم میں بارہا کبھی صالحین، کبھی صادقین، کبھی شہداء، کبھی علیین، اتنے خوبصورت درجات کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ وہ درجات کیوں ہیں؟ کیونکہ رب پروردگار کی بارگاہ میں بھی ایک پیمانہ ہے جو اچھائی اور برائی کا میزان ہے، جس میں پروردگار عالم دیکھتا ہے کہ جو انسان نیکیوں کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے قلب کو پیور اور خالص کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے رب کبریاء نے ایک درجات بنا دیے۔ کبھی وہ صالحین کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ صدیقین کی صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی علیین کے مقام پر نظر آتے ہیں، اور پھر خدا انہیں بشارت دیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب پروردگار عالم دیکھتا ہے کہ کوئی انسان برے اعمال انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے کبھی ظالمین، کبھی فاجرین، کبھی فاسدین، ان کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی میں ایک معیار بناتا ہے، پر انسان کے معیار میں اور خدا کے اچھے اور برے تشخیص کرنے میں بہت فرق ہے۔ انسان جس عنوان پر اچھائی اور برائی کا انتخاب کرتا ہے یا اس کو کوشش کرتا ہے معین کرنے کی، وہ انسان کی اپنی ذاتی صفات میں سے ہے۔ جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ دوسرے انسانوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دوسرے انسان میں وہ صفت اس کو نہیں ملتی تو وہ اس پر برائی کا ایک ٹائٹل لگا دیتا ہے کہ یہ انسان برا ہے۔ پر آج اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم جان سکیں کہ خود اچھائی اور برائی کا کیا معیار ہے۔ انسان کیوں پوری زندگی نہیں پہچان سکتا کہ کون سی راہ اچھی ہے، یا کون سا شخص اچھا ہے، یا کون سی صفات اچھی ہیں جس کو مجھے اپنانا ہے، اور کون سی برائی ایسی ہے، کون سی بری راہیں ایسی ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو اپنے اسٹوڈیو میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کریں گے محمد اعجاز نگری صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ہم نے زحمت دی اور آپ کے علم سے مستفید ہونے کے لیے بہت شکریہ آغا صاحب۔ اور آغا صاحب سے سوال کریں گے اور جانیں گے جو ذہنوں میں ہمارے سوال اٹھتے ہیں کہ پھر اگر اچھائی اور برائی ایک بہت بڑا معیار ہے، ایک بہت بڑا میزان ہے، تو پھر ہم اس کو تشخیص کیسے دیں، کس طرح سے مشخص کریں کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ راہ اچھی ہے، مجھے اس کو چننا ہے، یا یہ برائی والی جگہ ہے، مجھے اس سے دور رہنا ہے، یا یہ برا انسان ہے، مجھے اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال آغا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تشخیص سے اچھائی و برائی کس طرح سے انسان کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔
معمولاً جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو لوگ معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسلامی معاشرے سے ہٹ کر، یعنی ایک عام معاشرے کو اگر ہم مد نظر رکھیں جس میں موحد بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہوں، اور وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، بے عنوان رب، بے عنوان خالق مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، بہت سارے ایسے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں مختلف افراد مختلف اعمال اور مختلف افعال کام انجام دیتے ہیں، بالکل، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے نظر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کام انجام دیا ہے وہ صحیح کام انجام دیا ہے۔ اب اس صحیح کام میں اگر ہم غیر مسلم معاشرے کو ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہ کسی مکتب اور آئین کے ہی پابند نہیں ہیں، تو وہ جس طرح چاہیں وہ اس طرح زندگی کریں گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اسی مطلب گمراہی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بالکل اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے، بہشت ہے، جہنم ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، بے شک ایسا ہی۔ اور وہ اپنی جو کمائی ہے وہ عیش اور عیاشی میں جس طرح ان کا دل اور بلکہ ان کا نفس جس طرح ان کو کھینچتا ہے، اسی طرح وہ اپنی زندگی کو مکمل کر دیتے ہیں اس دنیا میں۔ اور جو مسلم ممالک ہیں یا مسلم جو معاشرے ہیں، ادھر بھی یعنی افسوس سے یہ ہم کہنا پڑتا ہے اور ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ بھی یعنی جو حدود ہیں، جو شرعی قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں سارے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان سے طلب کرتا ہے وہ کام انجام نہیں دیتے، بلکہ جو کچھ انجام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح پسند ہے، میں اس طرح چاہتا ہوں، اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں، اپنی رائے کو ملاک اور معیار قرار دیتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے۔ تو کیا واقعاً ایسا ہے کہ انسان اپنے جو مسالے ہیں، مصلحتیں ہیں، ان مصلحتوں کو انجام دے سکتا ہے؟ یا جدھر انسان مائل ہو رہا ہے کیا اسی طرف انسان اسی طرف جانا چاہیے، یا مطلب کچھ اور ہیں، اصول ہیں، کچھ اور ضوابط ہیں؟ جب ہم یقینی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو جب قرآن مجید کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو ایسی اجازت دی ہے اور ان کا کہنا صحیح ہے، ان کا کرنا کیا صحیح ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ سبحان اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی کبھی کبھار یعنی ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں ہے، بہتر ہوگی، اور بعض چیزوں سے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا یعنی ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ یعنی وہ تمہارے لیے برا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور آپ لوگ نہیں جانتے۔ بے شک۔ تو جب اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم صحیح تشخیص نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جو کام انجام دیا ہے وہ میری نظر میں صحیح ہے، ہاں یہ ایک سراب ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ خالق انسان خود کہتا ہے، وہ انسان کے ہر فکر سے، انسان کے وجود سے، انسان کے افکار اور اعمال کو وہ بہتر جانتا ہے کیونکہ خالق ہے۔ اگر اس دنیا میں اگر کوئی مشینری بنا لیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس مشینری میں کیا کچھ ہے، کیا کمالات اس میں ہیں، کیا خامیاں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی حد سے زیادہ تعریف کرے گا تو بنانے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تعریف کرتا ہے وہ حد سے زیادہ تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر بھی جب انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اس طرح پسند کرتا ہوں تو میں اس طرح کرنا چاہوں گا، یہی صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
یعنی جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، خیر ہو اس میں، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے وہ شر چھپا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق انسان تشخیص نہیں دے سکتا ہے نیک اور بد کو۔ ایک اور آیت شریفہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جن کو ہم نے خلق کیا ہے لجہنم، جہنم کے لیے۔ کیوں جہنم کے لیے خلق کیا ہے؟ فرمانے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی ان کے لیے دل ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، وہ تدبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر نہیں کرتے، یعنی دل سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ اس دل سے استفادہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، وہ بصارت رکھتے ہیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر فرما رہا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے کان ہیں لیکن اس کان سے جس حقیقت کو سننا چاہیے وہ اس حقیقت کو نہیں سنتے۔ بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپ حق اور ناحق کو، اور اسی طرح خیر اور شر کو، اور اسی طرح نیکی اور برائی کو جب آپ لوگ تشخیص نہیں دے سکتے، کیوں تشخیص نہیں دے سکتے؟ ان کے جو اعضاء اور جوارح تشخیص دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قلب دیا ہے، جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو بینائی دی ہے، اس سے کما حق ہو استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس زود گذر جو دنیا ہے، دنیا کی جو موقت اور وقتی زندگی ہے، وہ صرف اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو دیکھنے کے بعد جو دل کرے کہتے ہیں یہی اچھا ہے، جبکہ ہمیں جو میزان ہے، جو ترازو ہے، وہ صرف دنیاوی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمارا سفر آگے بڑھ جاتا ہے اس دنیا سے ہٹ کر، اور بھی مراحل ہیں اور عوالم ہیں، عالم ہیں، وہاں پہ ادھر بھی ہم نے جانا ہے، ادھر بھی ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو چونکہ صحیح طریقے سے اس دنیاوی زندگی اور زندگی اخروی کو یہ لوگ مقایسہ نہیں کرتے، اسی لیے وہ حق اور حقیقت کو تشخیص نہیں دے سکتے۔ ناظرین، یہاں پر جیسے آغا صاحب نے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اچھائی اور برائی کی کسی پر مہر لگا رہے ہیں یا کسی راستے کو اچھا یا برا کہہ رہے ہیں تو در حقیقت وہ اچھا اور برا ہو، یہ سب سراب ہے، انسان کے اپنی فکر کی بنائی ہوئی حقیقت ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، آغا صاحب آپ بھی بے شک اس کی تائید کریں گے، کہ رسول خدا جو بات کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا سرور ہے کہ ہم کھنچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف۔ حق بات تھی، لیکن کیوں تمام تر لوگ ان سے دوری اختیار کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے نفس کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ ہم انسان اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق کسی کو اچھا اور برا کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کے ساتھ میل کھا رہا ہو، ملاپ رکھتا ہو، ہمارے لیے وہ چیز اچھی ہے، اور جو چیز ہمارے دل کو نہیں بھاتی، جو دل جس کو چیز کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، ہم اس کو برا کہہ دیتے ہیں۔ پر در حقیقت آغا صاحب نے جو نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار نے جو ہمیں اعضاء و جوارح دیے ہیں، اس میں سے آنکھیں ہیں، آپ کی بصیرت ہے، آپ کا دل ہے، پروردگار کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھیں، تمہاری سماعت اور تمہارا دل میری طرف سے تمہاری جانب مسئول ہیں۔ یہ تمام تر جو آنکھیں ہیں، سماعت ہے یا ہمارا دل ہے، یہ پروردگار کی جانب سے ہمارے اوپر مسئول قرار پائے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی راہ کا یا کسی انسان پر فیصلہ لگانا چاہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، تو ہم اچھی تشخیص دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر صرف قلب کی سنے انسان اور عقل کو ساتھ شامل حال نہ رکھے تو انسان تشخیص نہیں دے سکتا۔ اگر صاحب جب ہم نے کہہ دیا کہ انسان کے لیے مشکل ہے تشخیص دینا کہ اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے، یا کسی انسان کو بھی اپنے قریب کرنے سے پہلے وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو پھر انسان کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے انسان اچھائی اور برائی کے معیار کو تشخیص دے سکے؟ جی ماشاءاللہ، یہاں پر سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو یا خیر اور شر کو، اچھائی اور برائی کو تشخیص دینے کے لیے وہ قدم جو اٹھا سکتا ہے، وہ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو خدا شناسی اور جو توحید شناسی اللہ تعالیٰ نے
उस अजीम दरवाक़ शनाख्त और मारिफत से इंसान को नवाजा है, उसकी तरफ इंसान चला जाए। क्यों? जब इंसान आलम ज़र में था, इंसान जब आलम अलस्त में था, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जब ये सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में थी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने पूछा है, इनसे पूछा है कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ या नहीं। अलस्तु औला बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सब ने कहा कालो बला शहीदना, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला आगे बढ़कर फरमा रहा है कि मैंने ये आप लोगों से इकरार लिया है। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन मेरे वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए जब तुम जहन्नम के मुस्तहक़ हो जाओगे, तो उस वक्त न कहना कि खुदाया हम गाफिल थे या हमें पता नहीं था। ये खुदाशनासी की जो बीज है वो मैंने फितरत इंसान में ही रख दिया है। तो मुआशरे में उतरने के बाद, मुआशरे में कदम रखने के बाद इंसान को अपने फितरत की तरफ बढ़ना चाहिए। एक ये मरहला है कि बस अल्लाह ताला ने इस आये शरीफा में इंसान को एक लम्हा फ़िक्रिया दिया है। वो ये है कि आलम ज़र में, आलम अलस्त में जब सुल्ब हज़रत आदम में ए इंसान जब तू मौजूद था, उस वक्त मैंने तुझसे ये इकरार लिया है। लेकिन ये न कहना कि ये न सोचना कि एक दफ़ा इकरार लिया है तो मामला ख़त्म, नहीं, बल्कि सिलसिला जारी है क़यामत तक। यानी जो आलम अलस्त में तूने मेरे उस सवाल का जवाब दिया है कि तू हमारा रब है, क़यामत के दिन उसी के बारे में सवाल होगा। तो बस दुनिया और आखिरत के दरमियान आपस में राबिता है। सूरह ज़िलज़ाल में जब हम देखते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, यौम इदिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वो यानी यहाँ पर यौम इदिन यसदुरुन्नासु अश्तातन यानी क़यामत के दिन एक ऐसा दिन है कि जिस दिन ज़मीनों से, कब्रों से लोग निकाल दिए जाएंगे, उनके जनाज़ों को निकाल दिए जाएंगे। लियुरौ अअमालहुम यानी दुनिया में इन्होंने जो काम किया है उनको अपने आमाल दिखाने के लिए इनको कब्रों से निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पर लियुरौ अअमालहुम यानी वो अपने आमाल देखेंगे वहाँ पे। यानी दुनिया में जो कुछ इन्होंने काम किया है वो एक क्लिप के शक्ल में गोया उनके सामने रख दिया जाएगा। जब ये डिजिटल कैमरे नहीं थे, जब ये निज़ाम नहीं चलता था, उस वक्त शायद इंसान को ये समझना शायद मुश्किल थी। लेकिन आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी ने अपनी किताब तफसीर नमूना में इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया है। तफसीर नमूना आज से शायद 50 साल पहले या उससे भी पहले तालिफ़ हो गई है। इसी आये शरीफ़ के तफसीर में यौम इदिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, वो ग्रोह के शक्ल में इंसान कब्रों से निकाल दिए जाएंगे ताकि अपने अमाल देखें। तो जिस तरह आप आज एक इंसान को एक शूटिंग की कोई क्लिप या कोई किरदार, हाँ, जब आप वीडियो बना के दिखा देते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस इंसान में किरामुल कातिबीन ने जो कुछ अंजाम दिया है वो उसकी फ़ाइल और उसकी फ़िल्म सारे इंसान के हाथ में थमा देंगे। तो आगा साहब, ये कितना एक खौफनाक मंजर होगा कि जब इंसान के लिए रोज़े महशर वो वीडियो के तौर पर सारे आमाल चला दिए जाएंगे। जी, और इंसान इनकार भी नहीं कर सकेगा। यानी एक मुजरिम कभी कहने को कुछ नहीं है। यानी कभी हो सकता है इंसान के पास मतलब कोई शाहिद ना हो, कोई गवाह ना हो, कोई दलील ना हो, तो उस वक्त शायद वो इनकार करे कि नहीं, मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। लेकिन जब उसकी सारी जो मूवी है और उसका सारा किरदार, हाँ, उसके सामने है, जहाँ जा रहा है, जहाँ बोल रहा है, जहाँ खा रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसकी वीडियो जब उसको दिखाई दी जाएगी तो फिर वो इनकार भी नहीं कर सकेगा। तो जो लोग ये एतक़ाद रखते हैं कि जो हम कहते हैं वही अच्छा है, वही सही है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जो अच्छा कर रहे हैं वो क़यामत के दिन उसकी सारी वीडियो आपको दिखा दी जाएगी, वो आपको थमा दी जाएगी। हाँ, तो बस पहले मरहले में इंसान को क्या इक़दाम करना चाहिए, वो अपने फितरत का जवाब देना चाहिए, और दूसरे मरहले में
قیامت کے دن انسان جو اس عالم میں جو کچھ کر رہا ہے وہ دیکھنے والا ہے، ادھر وہ دیکھے گا ادھر سب کچھ۔ تو تیسرے مرحلے میں انسان کو یہ معتقد بھی ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان کے جتنے اعمال ہیں وہ ترازو میں رکھ دے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر اچھائی اور برائی کا تشخیص کس طرح انسان کو ممکن ہے، یہاں پہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ والوزن لیومئذ للحق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وزن، یہ میزان، یہ ترازو قیامت کے دن بالکل برحق ہے، یہ ہر صورت میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، یعنی جس کا میزان وہ در واقع ثقیل اور وہ بھاری ہوگا، یہاں پر وہ کامیاب ہے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ واما من خفت موازینہ، لیکن جس کے میزان اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، یہاں پر در واقع اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی اس نے خسران اور زیان اور نقصان جو کیا ہے انسان نے اپنے نفس پر ہی کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے در واقع ہدایت کو پہنچانے میں کوئی یہاں پر مطلب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا انبیاء اور جو افراد بھیجے گئے ہیں ان کے طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کیسے اعمال کس کے ساتھ تولے جائیں گے؟ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر امت کے اپنے انبیاء اور ائمہ اور اپنے دور کے جو اللہ کے رہنما ہیں ان کے اعمال کے ساتھ تولے جائیں گے۔ یعنی ہمارے اعمال، جب ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعنوان خاتم النبیین قبول کیا ہے تو ہمارے اعمال پیغمبر اسلام کے اعمال کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام جب ہمارے امام ہیں، بعنوان امام جب ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو مانا ہے تو پھر ہمارے اعمال امیر المومنین علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ تولے جائیں گے۔ یعنی ہمارا روزہ امیر المومنین علیہ السلام کے روزے کے ساتھ، ہماری نماز امیر المومنین علیہ السلام کے نماز کے ساتھ، ہمارے اعمال امیر المومنین علیہ السلام کے، ہمارے افکار امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال یا امیر المومنین، یعنی آپ ہمارے میزان ہیں، آپ میزان ہیں۔ جب ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بے عنوان امام، بے عنوان خلیفہ الہی علی الارض جب مان لیا ہے تو ہمیں اس کی طرح بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرح بنو، آپ کا مقام کدھر ہے، کہاں پہ ہو جاؤ گے، جگہ مقام ملے گا قیامت کے دن، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم۔ اچھا، عمل امیر المومنین علیہ السلام کی طرح کرتے ہو؟ تو پھر کہتے ہیں ہم کہاں اور علی کہاں۔ بے شک بہت بڑی لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے امیر المومنین علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ واقعاً ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس میں انسان ابھی اگر سوچے کہ جب میں نے اپنا امیر، میں نے اپنا رہنما امیر المؤمنین کو قرار دیا، یا اگر ایک خاتون ہے اور وہ اپنی رہنما یا کسی کو اپنا آئیڈیل قرار دے رہی ہے، اور جو سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، تو پھر انسان کی تمام تر زندگی بھی ان ہستیوں جیسے ہی ہونی چاہیے۔ اگر ان ہستیوں جیسی نہیں تو ان کے مثل کم از کم ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ نہ صحیح جناب فضہ تو انسان بننے کی کوشش کرے، اور اگر امیر المؤمنین نہ صحیح میثم تمار تک تو انسان، اور جناب بہلول تک تو پہنچنے کی کوشش کرے۔ جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت خوبصورت اچھائی اور برائی کا فرق واضح کرتے ہیں۔ کہا برائی کی مثال اس پہاڑ پر چڑھنے کی مثل ہے کہ اترنے کی۔ برائی کی مثال کیسے کہ جب آپ پہاڑ پر قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم خود بخود نیچے کی طرف چلتا آتا ہے، کہ مطلب برائی کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کہ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو تمہارا قدم پہلا اٹھتا ہے، دوسرا خود بخود اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ برائی پہاڑ سے اترنے کی مانند ہے۔ اور کہا اسی طرح اچھائی وہ ہے کہ جب آپ پہاڑ پر ایک قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے شک مشکل ہے، لیکن جو قدم آپ اوپر رکھتے ہیں ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، وہ آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ برائی بے شک بہت عام ہے اور بہت ہی آسان ہے انجام دینا، لیکن در حقیقت آپ کا برائی کی طرف ایک قدم، دوسرا قدم آپ کو اٹھانا نہیں پڑتا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اچھائی میں کی ہوئی ایک کوشش، ایک مشکل قدم آپ کو ڈائریکٹ کامیابی کی منازل پر گامزن کر دیتا ہے۔
تو یہیں پر آغا صاحب آپ سے دوسرا سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ جب انسان اچھائی اور برائی کے اقدامات ڈھونڈتا ہے یا اس کو تشخیص کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی کون سی ہستیاں ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے معاون و مددگار بن سکتی ہیں کہ ہم ان سے یا ان کے توسل سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں؟ جی، یہاں پر امام جواد علیہ السلام سے ایک حدیث ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال، یعنی مومن تین خصلتوں کا محتاج ہے. ہاں، محتاج ہے یعنی نیاز مند ہے. یعنی ہر مومن جب وہ واقعاً مومن بننا چاہتا ہے یا وہ مومن ہے تو اس کے لیے تین خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. توفیق من اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اس انسان کے شامل حال ہو جائے. توفیق سے مراد کیا ہے؟ توفیق سے مراد یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان جب حرکت کرتا ہے، اپنے حرکت کا جب آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی نصرت کرے جس کے ذریعے سے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے. یہ توفیق ہے. تو پس جو بھی انسان در واقع اللہ تعالیٰ کا یہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے وہ جب حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جانب سے انسان کو یہ توفیق شامل ہو. یہ پہلے مرحلے میں، یعنی انسان خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں یہ کروں گا. یعنی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق جب تک نہ ہو، شامل حال نہ ہو تو انسان خود مستقل نہیں ہے. دوسرے مرحلے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ، یعنی انسان کے اندر سے ہی ایک واعظ ہو، ایک نصیحت کرنے والا انسان کے وجود کے اندر ہی ہو. سبحان اللہ. وَقَبُولٍ مِّمَّنْ يَنْصَحُهُ، تیسرے مرحلے میں اس نصیحت کرنے والے کی مانے جو اس انسان کی نصیحت کرتا ہے. یہاں پر امام جواد علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ انسان محتاج ہے ایک اندرونی واعظ کا، وہ اندرونی واعظ وہی عقل ہے. سبحان اللہ. وہ عقل ہے، کیوں؟ جو آپ کو نصیحت، جو آپ کو اندرونی نصیحت جو چیز کرتی ہے وہ عقل ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی عقل جو حکم دے دیتی ہے وہ شرع بھی در واقع وہی کہتا ہے. تو پس عقل اور شرع اور آئین الہی کے درمیان وہ رابطہ ہے. یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر انسان کو کبھی اندر کا ایک واعظ اور رہنما اور قائد کی ضرورت ہے، ایک اندرونی پیغمبر کی ضرورت ہے. بے شک وہ عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. اور ایک بیرونی طاقت ہے جو انبیاء علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. تو عقل، خدا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ رابطہ ہے. مطلب انسان کے لیے عقل اور رہنما کے طور پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت یعنی ہاں اندرونی رہنما عقل ہے، بیرونی رہنما انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. تو انسان ان چیزوں کا محتاج ہے. تو جو عقل کہے گی وہی در واقع باہر کا جو پیغمبر ہے، باہر کا جو رہنما ہے وہ بھی وہی کہے گا. سبحان اللہ. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اب کون ہمیں در واقع خیر اور شر کا در واقع وہ معیار ہمیں بتا دے گا؟ بس پتہ چل گیا کہ اندر سے عقل بتا دے گی، باہر سے ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں بتا دیں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما خیر بخیر بعدہ النار، یعنی جو بھی فعل، جو بھی کام یا جو بھی اچھی چیز جس کے اینڈ میں آتش جہنم ہو وہ خیر نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں اگر یہی خیر آپ کو جہنم تک پہنچا دے تو غلط آپ نے تشخیص دیا ہے. اچھا، ہاں وہ غلط آپ نے تشخیص دیا ہے، بلکہ وہ در واقع خیر نہیں ہے، وہ شر ہے جس کو تو نے خیر سمجھا ہے. آگے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ وما شر بشر بعدہ الجنہ، یعنی ایسا مطلب شر، ایسی برائی جس کے اینڈ میں جنت ہو تو پھر وہ برائی نہیں ہے. بس ملاک اور معیار یہاں پر کیا ہے؟ انسان کو کون سی چیز بہشت تک لے جاتی ہے اور کون سی چیز انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، بہت آسان طریقے سے. تو بس یہاں پر ملاک اور معیار مشخص ہو گیا.
اچھائی اور برائی کا ملاک اور معیار، آپ کو آخری عاقبت بہشت آپ کی عاقبت ہوگی یا جہنم۔ جو آپ کو بہشت تک لے جائے گی وہ در واقع نعمت کہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، خیر کہیں، نیکی کہیں، وہ اچھی چیز ہے۔ جو آپ کو جہنم کا دروازہ دکھا دے وہ بری چیز ہے۔ یہاں پر انسان تشخیص دے سکتا ہے دو چیزیں جو میں نے عرض کی ہے کہ خود عقل اور رہنما بیرونی اندرونی۔ یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی رکب البہائم شہوۃ بلا عقل، اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو، جانوروں کو خلق کیا ہے، رکب یعنی ان کو نوازا ہے، شہوتاً بلا عقل یعنی ان کے اندر خواہشات ہیں، صرف خواہشات نفسانی ہیں، بلا عقل یعنی ان میں کوئی عقل، تفکر، حمد الہی فلان کچھ بھی نہیں ہے۔ ورکب الملائکۃ عقلا بلا شہوت، اور اس ملائکہ میں وہ عقل ہی عقل ہے، وہ اللہ کی اطاعت، عبادت، اللہ کے 24 گھنٹے وہ اللہ کی عبادت میں ہیں، ان میں خواہشات نامی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ وَرَكَّبَ بَنِي آدم كِلْتَيْهِمَا، اس بنی آدم میں، اس انسان میں، ان انسانوں میں وہ حیوانات کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے اور ملائکہ کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، عقل اور نفسانی دونوں ہیں۔ تو من غلب عقلہ شہوتہ، یعنی وہ انسان جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ جائیں، فہو افضل من الملائکہ، وہ ملائکہ سے بہتر ہے۔ لیکن جس ومن غلب شہوتہ عقلہ، جس کی خواہشات اس کے عقل پر اگر غالب آ جائیں، عقل مغلوب ہو جائیں، فہو کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ اس لیے افضل من الملائکہ کیوں ہے اور حیوانات سے بدتر کیوں ہے؟ افضل من الملائکہ اس لیے ہے کہ ملائکہ میں تو خواہشات نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہیں ہے، تو وہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب اللہ نے صرف عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے تو ان کی کوئی کمال نہیں ہے، بس وہ عبادت کرتے رہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن انسان میں در واقع مد مقابل قوت بھی پائی جاتی ہے، دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک کشمکش ہے، ایک جنگ ہے، ہمیشہ انسان کے وجود میں جنگ ہے۔ اب جیتتا کون ہے یہ مہم ہے، یعنی عقل انسان کے اندر عقل ہے تو نفس بھی ہے، عقل کہتی ہے خدا کی اطاعت کرو، نفس کہتا ہے شیطان کی اطاعت کرو، بے شک بے شک۔ اسی طرح بیرونی جو انبیاء اور پیغمبر ہیں، معصومین ہیں، یہ کہتے ہیں خدا کی اطاعت کرو، لیکن جو دشمن اسلام ہیں، جو دشمن خدا ہیں، جو دشمن انسانیت ہے، وہ کہتے ہیں شیطان کی پوجا کرو، وہ اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس عقل یہاں پر انسان کا بیدار ہونا چاہیے تاکہ وہ اندرونی جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے در واقع اطاعت میں انسان کو ابھارے تاکہ اللہ کی اطاعت کرے، اور بیرونی جو انسان ہے، انسان کا جو مادہ ہے، یہ جسم ہے، یہ بدن ہے، یہ بھی اپنے اندر اتنی قوت ایجاد کرے کہ جو دشمن اسلام، جو دشمن خدا، دشمن پیغمبر ہیں، ان کا مقابلہ کر سکے۔ آغا صاحب بہت شکریہ، اتنی خوبصورت ابحاث اور اتنے خوبصورت مطالب جس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے ہر دفعہ کی طرح۔ ناظرین، واقعاً برائی اور اچھائی ایک ایسا معیار ہے، ایک ایسا میزان ہے جس کے حقیقی وارث اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر انسان اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لے تو واقعاً اچھائی کا اور برائی کا راستہ انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے چننا۔ اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تمام تر برائیاں اگر آپ کو پروردگار سے دور لے کر جا رہی ہیں اور اگر آپ محسوس نہیں کر پا رہے کہ یہ برائی ہے یا اچھائی، تو جو چیز آپ کو رب سے دور کر رہی ہے وہ واقعاً برائی ہے، اور جو چیز آپ کو محرمات سے بچا کر اہل بیت سے قریب کر رہی ہے وہ واقعاً اچھائی ہے۔ کاش ہم اس چیز کی تشخیص کر سکیں، اور دنیا اسی کشمکش میں ہے۔ جیسے آغا صاحب نے بتایا کہ پروردگار نے انسان کو عقل اور نفسانی خواہشات تو عطا کی ہیں، لیکن یہ جنگ وہی جیت سکتا ہے جس کی عقل اس کی نفسانی خواہشات پر حاوی ہو جائے۔ اسی
عنوان کے ساتھ اور اسی ابحاث کے ساتھ سیدہ زہرا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بی بی ہمیں اپنی تمام تر جو راہیں ہیں اور جو حق کی بارگاہ ہے اس میں آنے کی توفیق دیں اور اپنے ساتھ جڑنے کی اور متمسک ہونے کی توفیق عطا کریں. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ اور اپنے نئے عنوان کو حاضر کرنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے تب تک کے لیے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت سے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے. قرآن